علیکم، میں امداد سومرو۔ ان دنوں عمران خان جس طرح کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، اسے پر بڑے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ خان صاحب مسلسل کافی دنوں سے اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ خان صاحب کا آخری دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ لانگ مارچ کرنا چاہیں گے تو ان کو اپنے زور بازو پر لانگ مارچ کرنا پڑے گا۔ ایک اور عجیب و غریب قسم کی درخواست لے کر عدالت پہنچ گئے عمران خان صاحب۔ وہ درخواست پڑھ کر بندہ نا جس طرح کہتے ہیں پنجابی ہاسا نکل جاتا ہے بندے کا، بالکل ہاسا نکل جاتا ہے کہ یہ بھی درخواست عمران خان صاحب لا سکتے ہیں۔ یعنی میں جو کچھ کرتا رہا اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ میں جو سازشیں کرتا رہا، میں لوگوں کے خلاف، ملک کے خلاف جو کچھ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کرتا رہا، اس کی اگر کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ یہ درخواست ہے عمران خان صاحب کی۔ وہ عمران خان صاحب جو مسلسل قوم کو کہتے پھر رہے ہیں کہ جی قانون کی حکمرانی، اور پھر ریاست مدینہ کی مثالیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مثالیں کہ جی وہ تو کہتے تھے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کو بھی یہ سزا دیتا۔ یہ مثال عمران خان صاحب دیتے ہیں، لیکن اپنے لیے ایک درخواست لے کر پہنچ گئے ہیں، اور وہ درخواست بڑی دلچسپ، اور درخواست کیوں وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ، یعنی عمران خان صاحب کو ایڈوانس میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھی میرے خلاف کچھ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ پہلے تیاری کر کے ایک درخواست جا کر عدالت میں ڈال دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا تو اپنے اوپر آنے والی مصیبت کچھ دنوں کے لیے عدالتی کارروائیوں میں ٹال دیتے ہیں۔ پراپر درخواستی لوگ جو ہوتے ہیں نا، مطلب میں کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ پنڈوں میں، گاؤں گوٹھوں میں، شہروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں فسادی، فتنہ پھیلانے والے، درخواست کرنے والے، اس پہ درخواست، اس پہ درخواست، اس کے خلاف پرچہ، اس کے خلاف عدالت میں، اس کے خلاف کچہری میں، اس کے خلاف پنچایت میں، کوئی بندہ یعنی اس کا کام یہی ہوتا ہے، سارا دن یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار میں نے کیا کرنا ہے۔ مطلب میں نے اپنے گاؤں کے، ہمارے پڑوسی گاؤں میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا، اس کا کام یہ ہوتا تھا، اس کو لوگ سلام نہیں لیتے تھے۔ کسی نے سلام لیا اور وہ راہ گزرتے سلام لیا، وہ جا کر عدالت اپنا تھانے پہ درخواست دے دیتے تھے کہ جی مجھے اس نے دھمکی دی ہے۔ سلام کوئی بندہ لے اور اس کو گالی دے دے، اور گالی کے جواب میں پھر اپنے آپ کو نا بلیڈ سے وہ اپنا کٹ شٹ لگا کے چھریوں سے جا کر تھانے پہنچ جاتا تھا۔ مجھے جب عمران خان صاحب کی کوئی درخواست عدالت میں جاتے دیکھتا ہوں، مجھے یہی مطلب وہ یاد آتا ہے بندہ۔ ابھی بھی ایک اور درخواست خان صاحب کی آئی ہے کراچی میں، سندھ ہائی کورٹ میں، کہ جو ملیر سے وہ جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یعنی 7 حلقوں پر عمران خان انتخابات لڑے، 6 حلقوں پر جیت گئے، 1 پر ہارے، کہتے ہیں انتخاب مجھے قبول نہیں ہے۔ تو خیر، اب جو دروازہ ان کا بند ہوا ہے اور وہ جو درخواست لے کر گئے، آج کا مدعا میرا وہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح اپنے جرائم کو، میں جرائم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہوئے ہیں، وہ اب ثبوت سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان ثبوتوں کو نہ مانیں، ان ثبوتوں کو غیر قانونی قرار دیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے، کسی کی چوری پکڑی ہے، چوری پکڑی ہے، تو چلو چوری پکڑنا بھی اگر چوری ہے تو بے شک اس کو بھی سزا دے دیں، لیکن جس نے چوری کی ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جس نے چوری میری چوری پکڑی ہے تو لہٰذا اس کو میری چوری کو اپنا قانونی تحفظ فراہم کیا جائے کیونکہ اس نے چوری میری چوری پکڑی ہے۔ یعنی انوکھا لاڈلا عجیب و غریب قسم کی صورتحال۔ اب عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے آج بھی سرگودا یونیورسٹی میں تھے، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا، وہی مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی نا گندی قسم کی باتیں۔ یعنی یونیورسٹی میں کو کہہ رہے ہیں مجھے آکسفورڈ سے بھی اپنا، میں 2 بار آکسفورڈ میں لیکچر دے چکا ہوں، پھر دعوت آئی ہے میں جا کر آکسفورڈ میں اپنا دوبارہ لیکچر دینے جا رہا ہوں۔ تو بھئی آکسفورڈ کا لیکچر اور یہ جو بدزبانی، میں بدزبانی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور میں جان بوجھ کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کی تقریر نہیں ہوتی، بدزبانی ہوتی ہے۔ بلاول کا پتہ نہیں وہ کرتی ہے یا کرتا ہے۔ بھئی بلاول کرتی ہے یا کرتا ہے کو چھوڑ دیں، بلاول نے آپ کو ملیر میں ہرایا ہے، بلاول نے آپ کی فارن پالیسی کو ایکسپوز کر دیا ہے، تو آپ سیاسی طور پر مقابلہ کریں نا، سیاسی طور پر آپ تگڑے ہو کر مقابلہ کریں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مقابلہ کریں۔ آپ کو لانگ مارچ کے لیے بھی عدالت سے وہ حفاظت چاہیے تھی، آپ نے عدالت میں درخواست جمع کرا دی ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی دیکھیں یہ ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ہمیں لانگ مارچ کرنے سے روک رہے ہیں۔ جواب میں حکومت بھی عدالت چلی گئی کہ اس نے 25 مئی کو جو انہوں نے کیا تھا تو انہیں عدالت کی تھی، تو لہٰذا ان کو اس بار لانگ مارچ تو انہیں عدالت کی کارروائی کی جائے جو 25 مئی کو انہوں نے کی تھی، عدالتی احکامات اڑائے تھے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا پراپر درخواستی، ہر معاملے پر درخواست لے کر جا رہے ہیں۔ دروازہ جو بند ہو گیا لانگ مارچ کا، تو اب ان کو اپنے زور بازو پر لانگ مارچ کرنا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کبھی بھی زندگی میں
مطلب ان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، کبھی بھی خود شکار کر کے کھانے کے عادی نہیں ہیں، پلے سے بھی نہیں کھاتے، اور خود اور ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ خود شکار کریں۔ نواز شریف کا شکار جو کیا وہ عمران خان نے نہیں کیا تھا، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، اس وقت ثاقب نثار، اس وقت سپریم کورٹ نے کیا تھا۔ عمران خان صاحب تو نواز شریف کو 2014 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گرانے چلے تھے، نہیں گرا سکے تھے، اس کے بعد پاناما، پھر اکاما، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اب پھر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے سے پہلے انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، لانگ مارچ کرنے سے پہلے انہوں نے طرح طرح اسٹیبلشمنٹ کو ترلے کیے، منتیں کی۔ پھر جب وہاں بات نہیں بنی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں لانگ مارچ اپنا حکومت سے اپنے لوگوں کو کہلوانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں، وہاں سے انکار ہو گیا۔ آخری امید تھی کہ عدالت سے کوئی ایسا حکم آئے گا کہ میں جا کر عدالتی حکم کے کندھے پر بیٹھ کر اسلام آباد پر قبضہ کر لوں گا، چڑھائی کر لوں گا۔ اب وہ جو آخری دروازہ بند ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آج وفاقی حکومت نے جو وزارت داخلہ نے 25 مئی کی بنیاد پر درخواست دائر کی تھی، اس درخواست پر وفاقی اپنا حکومت نے تو اٹارنی جنرل نے تو سپریم کورٹ کو یہ کہا کہ جی 25 مئی کو آپ کے احکامات یہ تھے، وہ اسلام آباد بار لے کر گئی تھی درخواست، کہ آپ کے احکامات تو یہ تھے کہ راستے کھول دیے جائے اور یہ آ کر اسلام آباد کے باہر H9 اور F9 جو ہے وہ وہاں پر گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ جائیں گے، وہاں پر جلسہ کریں گے، ریڈ زون میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے آپ کے احکامات کے مطابق ہم نے کشمیر سری نگر ہائی وے ہم نے کھول دی، راستہ کھول دیا ہم نے۔ انہوں نے کیا کیا، راستہ کھلتے ہی اعلان کرتے آئے کہ جی ڈی چوک پہنچے، حالانکہ سپریم کورٹ نے منع کیا تھا کہ ڈی چوک نہیں جانا، یہ اور سپریم کورٹ میں ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف تو عدالت کی کارروائی کریں۔ ایجنسیوں نے آپ کو رپورٹ دے دی ہے، تو انہوں نے کہا رپورٹ کدھر ہے، سپریم کورٹ نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ کو دے دی ہے، میرے پاس تو نہیں آئی، تو انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کو فراہم کر دیں گے، لیکن ابھی ہم کوئی آرڈر جاری نہیں کر رہے، باقی بہت لمبی چوڑی، ابھی ہم کوئی آرڈر جاری نہیں کر رہے، لیکن اگر امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، لانگ مارچ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے، لوگوں کی جان و مال کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، روڈ شوڈ بلاک ہوتے ہیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو حکومت اپنا انتظام کر رہے، حکومت جو ہے وہ کارروائی کرے۔ یہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہم کوئی آرڈر جاری نہیں کرتے لیکن حکومت کے ہاتھ کھلے ہیں، تو جیسے سپریم کورٹ کا میں نے پڑھا، جو خبر پڑھی جو سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کی، انہوں نے اگلے ہفتے تک سماعت تو ملتوی کر دی توہین عدالت کے معاملے پر، کیونکہ وہ ایجنسیوں کی رپورٹ کی روشنی میں اٹارنی جنرل نے دینے ہیں دلائل۔ مگر جو اصل بات ہے، جب میں نے خبر پڑھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی حکومت امن و امان کی صورتحال کو دیکھے، حکومت کو کون روک رہا ہے؟ مطلب شہر کے جو مقامات ہیں جہاں جہاں لوگوں کی زندگی کو ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، تو وہاں حکومت اپنا بندوبست رکھے، ایڈوانس میں بندوبست رکھے، یہ کہا گیا۔ اب عمران خان صاحب گئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کسی کا منصوبہ ہے لانگ مارچ کا اور لانگ مارچ لے آ کر زندگی مفلوج کرنے کا، تو اس کے خلاف کارروائی کرے۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے یوں رانا صاحب کی مونچھیں یاد آ گئی کہ رانا صاحب نے مونچھوں کو تاؤ بھی دینا ہے، مونچھوں کو تیل بھی لگانا ہے، لیکن مونچھوں سے زیادہ رانا صاحب کا تیل جو لگ جانا ہے ڈنڈوں پر۔ وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا ہم نے ڈنڈے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ڈنڈے ہیں، تو ہم عمران خان صاحب آ کر تو دکھائیں۔ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی جو 25 مئی کو ہوا تھا اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا، اس کو 10 سے ضرب دے دیں، اتنا بڑی کارروائی ہم کریں گے۔ اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ ہیں۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب کی خواہش یہ تھی کہ شاید سپریم کورٹ سے اس بار بھی کوئی ریلیف مل جائے۔ دیکھیے عدالت جو بھی ہو، عدالت مطلب میں سپریم کورٹ کو سائڈ پہ مطلب اس معاملے کو الگ سے کر کے، اگر عدالت بہت ہی کوئی زیادہ فیور بھی دے، بہت زیادہ عمران خان صاحب کو کوئی عدالت فیور بھی دے، تو وہ کیا کہے گی؟ وہ یہ کہے گی کہ جن کے راستے نہ روکیں، یہ آ کر اپنا پروٹیسٹ جو بھی ہے وہ کرے، اور دھرنا شرنا کہ عدالت آرڈر کرے گی کہ دھرنا جا کر عمران خان ڈی چوک بند کر لے، دھرنا دے، باہر نہیں کرے گی نا۔ تو عمران خان صاحب جب 25 مئی کو عدالت میں گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد بار کے ذریعے، تب بھی میں نے گزارش کی تھی کہ بند گلی میں پھنس گئے۔ اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے معذرت کے ساتھ، اگر کریں گے تو پھر وہ بند گلی میں داخل تو ہوئے ہیں، بند گلی کے پیچھے والا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا جہاں سے عمران خان صاحب داخل ہوں گے، یعنی واپس مڑنے کا بھی کوئی چانس نہیں عمران خان صاحب کا اس بار۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب روزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ابھی لانگ مارچ کی، آج وہ سرگودا میں بھی کہہ رہے تھے کہ بس تیاری کر رہا ہوں اور تیاری کے بعد میں نے لانگ مارچ کی کال دے دینی ہے۔ نہیں ہو رہی کال، کیونکہ GHQ سے راولپنڈی سے انکار ہو گیا کہ ہم آپ کو
کسی قسم کی کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، حکومت جانے آپ جانے۔ آج سپریم کورٹ نے رانا ثناءاللہ کے ہاتھ کھول دیے ایک بار پھر، تو اب سوچیں کہ جب رانا ثناءاللہ کے ہاتھ کھول دیے اور یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ اگر کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں، تو امن و امان کی صورتحال اور قانون کے مطابق کارروائی سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بھائی اب اس سپریم کورٹ کے آج کے جو عبوری آرڈر ہے، عبوری آرڈر ہی کہہ سکتے ہیں نا، اس کے بعد کیا عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے؟ اور لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں عمران خان صاحب اگر وہاں آ کر دھرنا دیتے ہیں جہاں مولانا فضل الرحمان نے دیا تھا، وہاں 400 سال بیٹھے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، 126 دن کیا 400 سال بیٹھے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق تب پڑتا ہے جب عمران خان ڈی چوک پر آتے، تو ڈی چوک پر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس طرف اگر کوئی بڑھے تو پھر اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے۔ تو اب قانون کے مطابق نمٹنے کا مطلب ہے کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں، مطلب ٹانگیں توڑ سیاسی طور پر میں بات کروں، فزیکلی نہیں، پھر اس کو روکا جائے، اس کو پھر واپس، تو پھر سپریم کورٹ بھی اس پہ ظاہر ہے بیچ میں انٹروین کرے گی۔ تو ایک تو یہ معاملہ کہ آخری دروازہ خان صاحب کا ہو گیا بند۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ میں روک کر دکھاؤں گا اسحاق ڈار کو، اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، جان کے لاڑے سیاسی بات کہہ رہا ہوں، سیاسی طور پر، کیونکہ ایسے ایسے قصے عمران خان صاحب کے، ایسے ایسے قصے جو ہمیں آف دی ریکارڈ بتائے جاتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کچھ چیزیں ہیں، جو لوگ باخبر ہیں، جنہوں نے ادھر ادھر سے مراد کے پراپر سینہ گزٹ نہیں، یہ سوشل میڈیا کی وہ والی بات نہیں کہ جی فلاں نکل گیا، فلاں کو ہٹا دیا گیا، یہ والی بات نہیں، 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا، عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے ہو گئے، اس طرح والی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ادھر ادھر سے مراد کے پراپر پاور کاریڈورز کے سے یا جو باخبر لوگ ہیں ان سے جو باتیں سن رکھی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو چیزیں بھی آئی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ذات اخلاقی وہ نہیں کہہ رہا، وہ جو نامناسب اور وہ نازیبا ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عمران خان صاحب جو مالی اور سیاسی گلچھڑے اڑاتے رہے، مالی اور سیاسی گلچھڑے، دوسرے نہیں، یعنی جو سازشیں کرتے رہے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر، جس طرح کے معاملات وہ چلاتے رہے۔ اب کل نا بڑی کمال قسم کی ایک آبزرویشن آئی تھی سپریم کورٹ سے، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی نیب میں جو ترامیم ہے یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ سیاستدان اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جو باقی جو بڑے کاروباری ادارے ہیں، فوج کی طرف انہوں نے سیدھا بات کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، ان پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان پر کیوں نہیں، ان کا احتساب آپ کیوں نہیں چاہتے؟ تو خیر، تو عمران خان صاحب کو کیونکہ پورا زور ہوتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف سازشیں کرنا، ایک طرف ان کی وہ اپنا کہتے ہیں کہ نیب کو میرے کنٹرول میں نہیں تھی، نیب کو کوئی اور استعمال کرتا ہے، دوسری طرف اگر نیب، اس پر میں اگلا ویلاگ کروں گا لیکن ابھی ذہن میں آ گیا، تو اگر نیب جو ہے، نیب کے قانون میں ترمیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں قانون میں ترمیم نہ کی جائے، وہ درخواست تھی، ہر بات پر درخواست لے کر پہنچ گئے۔ اب عمران خان صاحب نے آنا تو لانگ مارچ کر کے تھا لیکن چلے گئے عدالت میں، کس معاملے پر؟ معاملہ بڑا سنگین ہے، آڈیو لیکس کے معاملے پر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہیں خان صاحب، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر خان صاحب نے عرضی دی ہے، درخواست کی ہے کہ جی یہ جو آڈیو لیکس ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی، ان کو غیر قانونی قرار دیا جائے، یعنی غیر قانونی قرار دیا جائے، یعنی ان کو بطور ثبوت کسی عدالت میں ایڈمیسیبل نہ سمجھا جائے، یعنی ایسا حکم جاری کیا جائے کہ جو مرضی سامنے آ جائے، جب عدالت میں چیز جائے تو عدالت کہے کہ نہیں یہ غیر قانونی ہے۔ عدالت سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے دیتی ہے کہ جی آڈیو لیکس جو وزیر اعظم ہاؤس کی ہوئی ہیں یا کسی کی بھی، وہ غیر قانونی ہے، وہ جی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے اس سے عمران خان صاحب کی دو طرفہ بچت ہوتی ہے۔ ابھی تک جو بہت ہی ایک چھوٹا سا پینٹ ہے نا، جو مونگ پھلی کا دانہ ہے، یوں خزانے میں سے، وہ بڑے سے گودام میں سے ایک دانہ نکلا ہے عمران خان صاحب کی جو کرتوت تھے نا، جو کرتے رہے وزیر اعظم ہاؤس بیٹھ کر یا بنی گالہ میں بیٹھ کر یا اس سے پہلے، اس میں سے صرف ایک دانہ ابھی سامنے آیا ہے، اور پھر کہتے ہیں نا کہ وہی دیگ کیسی ہوگی، ایک دانہ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے، یا چاولوں کی بوری میں سے بمبو مارتے ہیں نا، بمبو مار کے پتہ کرتے ہیں اندر کیا ہے، تو صرف بمبو مارا گیا ہے، اور بمبو مار کے بوری میں سے نکالا گیا کہ بوری سے اندر نکل کے آ رہا ہے، بوری کے اندر سے گند نکل رہا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جو گند ہے نا، اس گند کو کے خلاف کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ آڈیو عمران خان صاحب کی کیا آئی تھی؟ سائفر کے متعلق پہلی آڈیو اعظم خان کے ساتھ گفتگو کی،
اعظم خان ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ سائفر جو ہے اس کے ساتھ ہم کھیلیں گے، اس کو ہم، عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے، اعظم خان کہتے ہیں بالکل، اس پر آپ میٹنگ بلائیں، سیکرٹری خارجہ کو، وزیر خارجہ کو، ان کو بلائیں اور پھر اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کا اپنے مرضی کے مطابق تجزیہ کریں گے اور میں منٹس خود بناؤں گا اور پھر وہ ہو جائے گا سائفر۔ وہ یعنی لوگوں کو کہیں گے کہ یہ آیا ہے، امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد میٹنگ کی آڈیو آ جاتی ہے، میٹنگ کی 2 آڈیوز آتی ہیں۔ دوسری آڈیو میں، پہلی آڈیو میں تو سارا ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے نا، بتا رہے ہوتے ہیں، دوسری آڈیو میں کہ میر جعفر اور میر صادق کی سپون فیڈنگ کریں، یعنی پاکستان کی جو ہائی کمان ہے فوج کی، ان کو غدار قرار دینے کا پروپیگنڈا لوگوں کے میں کریں۔ یہ عمران خان صاحب کی آڈیو، ان کی اہلیہ کی آڈیو کہ جی یہ میرے متعلق، عمران خان کے متعلق، فرح گوگی کے متعلق، ارسلان بیٹا جو باتیں آ رہی ہیں ان کو غداری کے ساتھ جوڑ دو، ان کو اس خط کے ساتھ، امریکی خط کے ساتھ جوڑ دو۔ وہ آڈیو، یہ وزیر اعظم ہاؤس کی، خان صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کی اہلیہ یہ غداری کا بیانیہ یا یہ سازش جو ہے یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر وزیر اعظم کی سیکیور لائن سے کر رہی تھی، یہ سارا کچھ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا میری بیوی نے بھی سیکیور لائن پہ بات کی ہے، وہ بھی ٹیپ ہو گئی ہے، وہ بھی ریکارڈ ہو گئی ہے، وہ بھی لیک ہو گئی ہے۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ ملک ریاض اور ان کی صاحبزادی کی آڈیو کہ عمران خان کی بیگم جو ہے وہ 5 کیرٹ کا ہیرا مانگ رہی ہیں، بھئی ہیرے سے کم پہ بات نہیں چلے گی، اور پھر کیا آپ کے دفاتروں کے تالے کھل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا سارا۔ ملک ریاض کو 50 ارب روپے، وہ جو پاکستان کے 190 اپنا ملین پاؤنڈز جو باہر تھے پاکستان کے سرکار کے، وہ ملک ریاض کو دان کر دیے تھے۔ زمینوں کے وزدان کیا کیے تھے، اربوں روپے کی زمینیں لی عمران خان صاحب نے، وہ معاملہ۔ پھر ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو احمد نورانی نے جو لیک کی تھی، یا وہ مطلب لے کر آئے تھے سامنے، بریک کی تھی، جس میں وہ ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اپنا نواز شریف صاحب کو سزا دینی ہے، مریم نواز کو بھی سزا دینی ہے، تو سامنے والا کہتا ہے دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ کو کی تو سزا بنتی نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے دوستوں نے کہا ہے تو یہ طے ہو گیا ہے کہ سزا تو دینی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، فیصلے تو دوستوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ آڈیو، اب یہ ساری آڈیوز ملا کر یعنی اس میں عمران خان کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اب یہ انوکھے لاڈلے عدالت پہنچے ہوئے ہیں کہ جی مجھے ان آڈیو کے خلاف، آڈیوز کے اوپر میرے خلاف کوئی کارروائی ہو، اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ کیوں گئے آج، کیوں گئے؟ بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے تحقیقات وغیرہ، سائفر پر تحقیقات کیوں نہیں کرواتے؟ سپریم کورٹ میں انہوں نے خط تو لکھ دیا تھا، سپریم کورٹ میں جا کر کمیشن کے لیے درخواست نہیں دیں گے، کیونکہ وہ سارا ڈرامہ ہے نا، وہ جب ڈیکوڈ ہوگا سامنے آئے گا پتہ چل جائے گا ڈرامہ ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ ان کے کار خاص جو ان کو بتا رہے تھے نا کہ سائفر کو سازش کیسے بنانا ہے، منٹس تو میں بناؤں گا، اعظم خان صاحب ان کے سائفر کے معاملے پر، سائفر لیک کے معاملے پر، تو سائفر کو سازش میں تبدیل کرنے کے معاملے پر ایف آئی اے نے 25 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے اسلام آباد میں۔ تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ اپنی جان پر آ گئی ہے بھائی صاحب کی، تو اب لانگ مارچ کرنے کے بجائے وہ سائفر کا جس کی جو سازش تھی، اس سازش کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کو روکنے کے لیے، یعنی عمران خان نے جو سازش کی تھی، امریکی کار نے نہیں، کسی بھی اس کارروائی کو روکوانے کے لیے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے، جو کھلواڑ کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ، اس کے اوپر ہونے والی کسی ممکنہ کارروائی کو روکنے کے لیے بھائی صاحب دوڑے دوڑے گئے، صبح صبح اٹھے اور جا کر عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے کہ جی مجھے کسی بھی قسم کی کارروائی سے ماورا قرار دیا جائے، مجھے مقدس قرار دیا جائے کہ جی عمران خان صاحب نے جو کیا اس کو معاف، عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، نوجوانوں میں جا کر نوجوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں عمران خان صاحب، اور خود اپنے جتنی وارداتیں ہیں ان وارداتوں کو سپریم کورٹ سے تحفظ دلوانے کے لیے عدالت پہنچے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔